لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عزیزان گرامی قدر، ہم جس مناسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت اور اس تلاوت میں اور ان آیتوں میں جو پیغام دیا گیا ہے اس کو سننے اور اسی کی بنیاد پر اس مجلس کو قائم کرنے کے لیے جمع ہوئے. حقیقت یہ ہے کہ اسلامی اجتماعات جو ہوتے ہیں ان میں ہر جگہ پر اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی بیان کی جاتی ہے، چاہے پنج وقتہ نمازوں کے اجتماعات ہوں، صلاۃ جمعہ ہو، ہفتہ واری عید ہو، سالانہ عیدیں یعنی عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہو یا دوسرے مواقع ہوں، حج بیت اللہ کا موقع ہو، ہر موقع سے اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے خوشی کی تقریب جو ہوتی ہے جس کو نکاح اور شادی بیاہ کی تقریب کہا جاتا ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی جاتی ہے. اور ایک مناسبت ہوتی ہے کسی کی وفات پر جنازے کی ادائیگی کے لیے چند مسلمان جمع ہوتے ہیں. اور یہ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ آج ہی جس خاندان میں ڈولی اٹھنے جا رہی ہے اور شادی بیاہ کی تقریب ہے، اسی خاندان میں لڑکی کی والد کی بہن کا آج سویرے ہی انتقال ہو گیا. یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر ہے کہ کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے. اور یہ بھی ہم کو نہیں بھولنا چاہیے کہ دولہا جو میرا بھتیجا ہے اس کے بڑے بھائی کی وفات بھی ایسے ہی بیماری کے بعد ہو گئی تھی. یہ وفاتیں ہوتی ہیں لیکن اپنے پیچھے ایک پیغام چھوڑ جاتی ہیں. پیغام یہ ہے کہ ہم کو دنیا کے اندر ہمیشگی حاصل نہیں ہو سکتی، دوام نہیں مل سکتا. کوئی بھی شخص یہ ضمانت نہیں دے سکتا ہے کہ ابھی زندہ ہے اور 10 منٹ کے بعد بھی زندہ رہے گا. اللہ رب العالمین کا قانون بالکل اٹل ہے، لہذا کوئی بھی موقع ہو اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کرنے کا عزم کیا جائے اور اس بات کا عزم کیا جائے کہ ہم ہر موقع سے اللہ رب العالمین کے دین اور احکامات کی پاسداری کریں گے. جنازے کا موقع جب ہوتا ہے تو انسان دلاسا دینے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتا ہے. نکاح کی تقریب میں انسان خوشی کے اظہار اور مبارکبادی کے لیے جمع ہوتا ہے. لیکن آج کی تاریخ ایسا دن ہے جس ایک ہی تاریخ میں غم کا موقع بھی ہے اور خوشی کا موقع بھی ہے. لیکن یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر ہے، ہم اس کے آگے بے بس ہیں، کچھ کر نہیں سکتے. اور جو آیتیں نکاح کی تقریب میں پڑھی جاتی ہیں یا دوسرے مواقع سے جو اذکار پڑھے جاتے ہیں، ان سب کی سب چیزوں میں چاہے وہ غم کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، عیدین کا موقع ہو، ہفتہ واری عید جمعے کا موقع ہو، پنج وقتہ نمازوں کا موقع ہو، عرفات کے میدان کا اجتماع ہو، انسان 10-20 لوگوں کے ساتھ کہیں جمع ہوتا ہو، ہر مجلس میں اسلام نے ہم کو جو چیز سکھائی ہے اور وہ ہر مجلس کے لیے مشترک ہے، وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا، اللہ رب العالمین کے ڈر اور اس کے خوف کی تجدید کرنا، اور اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو کمزوری کے عالم میں پیدا کیا تھا اور اسی کمزوری کے عالم میں اس دنیا سے ہم کو رخصت ہونا ہے. یہ بنیادی پیغام ہے. ایک مسلمان خوشی منا رہا ہوتا ہے تو بھی درمیانی راستہ اختیار کر کے خوشی میں مگن ہو کر کے نمازوں کو چھوڑنے والا نہیں بنتا، اللہ رب العالمین کو بھولنے والا نہیں بنتا. نشہ کر کے شراب نوشی کر کے خوشی میں اتنا مگن نہیں ہو جاتا کہ دوسرے قوموں کے طریقے سے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا پھرے. بلکہ ایک مسلمان سب سے بنیادی طور سے ہر موقع سے چاہے غم میں ہو چاہے خوشی میں ہو اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے اور سمجھنا چاہیے. خوشی کی اس تقریب میں، نکاح کی اس تقریب میں اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی چند آیتیں جو تلاوت کی جاتی ہیں وہ 3 آیتیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ آیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی سکھایا کرتے تھے
جیسے سورہ فاتحہ سکھاتے تھے، یعنی صحابہ کرام ان آیتوں کو یاد رکھتے تھے، ان کے معانی اور مفہوم کو ازبر رکھتے تھے، ان پر عمل کرتے تھے، اس پیغام کو دنیا کے سامنے عام کرتے تھے، اور یہی اس تقریب کا بنیادی مقصد ہے۔ اگر لڑکے کے یہاں، لڑکے کے خاندان میں یا لڑکی کے خاندان میں ماضی میں ایسی سستیاں اور کاہلیاں پائی جاتی رہی ہیں کہ نمازوں کی پابندی نہ ہو، بڑوں کا احترام نہ ہو، چھوٹوں پر شفقت نہ ہو، حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، تو اب اس تقریب کا تقاضا ہے کہ اس میں پڑھی جانے والی 3 آیتوں میں تقویٰ کی جو تلقین کی گئی ہے اس کی بنیاد پر آئندہ نہ نماز چھوٹنی چاہیے، نہ حلال و حرام کی تمیز چھوٹنی چاہیے، نہ بڑوں کے ساتھ سوء ادب یا ان کی ناقدری ہونی چاہیے، نہ چھوٹوں پر شفقت کرنا چھوٹنا چاہیے، اور نہ کوئی دوسری ایسی مخالفت ہونی چاہیے جو شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہی پیغام دیا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اپنی موت تک اسی تقویٰ پر قائم رہو۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اپنی حقیقت کو یاد رکھو۔ اللہ رب العالمین نے تم کو الگ الگ خاندان میں، الگ الگ رنگ والا، الگ الگ زبان بولنے والا، الگ الگ تہذیبوں میں زندگی گزارنے والا بنایا ہے، لیکن یہ فرق جو ہے، یہ فرق ایک جگہ آ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ اسلام کا بنیادی پیغام تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ کوئی گورا کسی کالے پر، کوئی کالا کسی گورے پر، کوئی انگریزی بولنے والا کسی عربی بولنے والے پر، کوئی عربی بولنے والا انگریزی بولنے والے پر، یا کوئی کسی تہذیب کا ہو، کوئی کسی تہذیب کا ہو، کسی کو کوئی فوقیت اور فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت کا صرف ایک معیار ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف۔ اگر اس مجلس سے ان آیتوں کے اسی پیغام کو لے کر کے دونوں خاندان اٹھتے ہیں تو اس مجلس کی برکت قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اور اگر اس مجلس میں ان آیتوں کو ایک کان سے سنا گیا، دوسرے کان سے نکال دیا گیا، اس سے عبرت حاصل نہ کی گئی، تو ایسی صورت میں اس مجلس کی کوئی اہمیت نہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے تیسری آیت میں ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور سچی بات کرو۔ کاروبار میں سچ بولو، معاملات میں سچ بولو، رشتہ داریوں کو نبھانے میں سچ بولو، لین دین میں سچ بولو، سفر کرو تو جھوٹ سے پرہیز کرو، سچائی سے کام لو۔ اگر تم سچی بات کرو گے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین تم کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، ان کی فرمانبرداری کر لی، ان کے طریقے کے مطابق چلنا سیکھ لیا، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس نے عظیم کامیابی اختیار کر لی۔ یہ خلاصہ ہے تقریب نکاح کا، اور یہ صرف خلاصہ نہیں ہے، یہ اس مجلس میں موجود ہر شخص کے لیے ایک پیغام ہے۔ اگر اس پیغام کے مطابق آپ چلیں گے تو ایسی صورت میں کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ اس کو چھوڑیں گے تو جس حد تک چھوڑیں گے اس حد تک ناکام ہوں گے، اور یہ ناکامی دنیا کے ساتھ خاص نہیں ہوگی، آخرت کی ناکامی اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان آیتوں کے پیغام پر غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نکاح مسنون پڑھا جائے گا، ایجاب و قبول ہوگا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال في موضع آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني. عزیز گرامی عبد الرحمن بن عبد السلام رحمانی آپ کو سعود احمد خان صاحب کی بیٹی صبا پروین ولی کی موجودگی میں، گواہوں کی موجودگی میں اور پوری مجلس کی موجودگی میں 46 گرام اعشاریہ 510 ملی گرام سونے کے زیورات کے عوض آپ کے عقد اور نکاح میں دی جاتی ہے. کیا آپ قبول کرتے ہیں؟ جی میں قبول کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس نکاح کو بابرکت بنائے، اس جوڑی کو بابرکت بنائے، دونوں خاندانوں کو آپس میں میل محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جن آیتوں کا پیغام بالخصوص ان دونوں کو دیا گیا ہے اور دونوں خاندانوں کو دیا گیا ہے، پوری مجلس کو دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین ان کو اس پر عمل پیرا ہو کر کے سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، خاندانوں کو جوڑنا سیکھیں، خاندانے میں میل ملاپ اور محبت پیدا کرنا سیکھیں. یہ دونوں کے دونوں اپنی مثال آپ بن کر کے زندگی گزاریں. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیتوں پر عمل پیرا ہو سکے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ ہم آرام کے ساتھ اس مجلس میں جمع ہیں، کھانے پینے کا انتظام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مسرت اور خوشی کے ساتھ مل رہے ہیں. نہ جانے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو خون پوچھتے پوچھتے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. فلسطین کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، اس کے مد مقابل اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہم پر ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازیں ادا کرتے ہیں، اذان کہہ سکتے ہیں، اقامت کہہ سکتے ہیں، امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. اس پر رب کائنات کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان مظلوم مسلمانوں سے کہیں زیادہ شکر گزار بن جائیں، کہیں زیادہ نمازی بن جائیں، کہیں زیادہ تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، کہیں زیادہ رشتہ داریوں کو جوڑنے والے بن جائیں، کہیں زیادہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں. یہ اس کا تقاضا ہے. اگر آج ناشکری کی گئی تو رب کائنات کل وہی حالات ہمارے درمیان لا سکتا ہے. اس وجہ سے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم ہماری ان مجلسوں کی برکتوں کو اتنا وسیع فرما دے کہ قرآن مجید اور دینی تعلیمات کی برکت کے نتیجے میں یہ مجلسیں قائم ہوتی رہیں، ہم آرام کی زندگی گزارتے رہیں، لیکن ناشکرے پن کا شکار نہ ہونے پائیں، نمازیں چھوڑنے والے نہ بنے بلکہ پابندی کرنے والے بنے، اللہ رب العالمین کے حقوق کو نظر انداز کرنے والے نہ بنے بلکہ حقوق کو ادا کرنے والے بنے. ہم جب تک جیے تب تک اسلام پر جیے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.